نصر اللہ قریب۔ آج پھر اسلام کی اجنبیت کا زمانہ ہے۔ اہل حق کو حق پر قائم رہنے کی پاداش میں سخت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں اور بچیوں، الحمدللہ آج ہمارے اس ادارے کے اندر، مسجد کے اندر سید منیر حامد علی شاہ جی قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی ہے۔ در حقیقت قرآن مجید فرقان حمید کی جو حفاظت ہے، اس کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اٹھایا۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے کیا ہیں محافظ ہیں۔ اس کا جو دفاع ہے اور اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ذریعے سے اس قرآن کی حفاظت کرواتا ہے۔ کس طرح سے؟ جب ایک بچہ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرتا ہے تو وہ گویا کہ قرآن کی حفاظت ہے۔ وہ جب قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے تو یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ پھر جب ایک شخص، ایک فرد قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن کی حفاظت ہے۔ پھر اسی طرح سے جب ہم اسلامک ایونٹس رکھتے ہیں، اسلامی پروگرام ہوتے ہیں، ان کا انعقاد کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت ہے۔ اس قرآن کے اوپر جو دین کا کام کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید، اپنے کلام کی حفاظت کی جو صورتیں رکھی ہیں وہ مختلف ہیں، اور انہی صورتوں میں سے ایک آج اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس کا کلام کو کیا کرے؟ اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے۔ یہ اتنی معمولی بات نہیں جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو حفظ کر لیا تو یہ ایک معمولی سی بات ہے، ہر چیز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جس بچے کو، جس شخص کو اللہ رب العالمین اس کی توفیق دیتے ہیں وہی اس کو حفظ کر پاتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے؟ نور ہے۔ کیا ہے؟ نور۔ اور نور کبھی گندگی پہ نہیں آ سکتا۔ تو جس شخص کے دل کے اندر نور ہو، اس کا سینہ محفوظ ہو اور وہ اس کا اہتمام کرتا ہو تو تب ہی اللہ رب العالمین اس کے سینے کے اندر اس کلام کو کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کرتے ہیں۔ ہماری ترجیحات کے اندر سب سے پہلے قرآن ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو عارضی زندگی ہے۔ ایک دن ایسا آنا ہے کہ اچانک سانس بند ہو جائے گی اور پھر وہ آخرت کی زندگی، وہ قبر اور اس کے مناظر، وہ مراحل، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھنا، میرے امتی فلاں بچے، تو نے انگلش کتنی پڑھی تھی، تو نے انجینئرنگ کتنی سیکھی ہے، تو نے ڈاکٹریٹ کیسے کیا؟ وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا پوچھنا ہے، یہ جس انداز کے اندر ہم نے سامنا کرنا ہے وہ تو اسلام کی بنیاد ہوگی۔ پہلے سے بارے کا آخری سبق ہم انشاءاللہ تقریر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون، قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم
له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. अब इसके बाद सैयद हंज़ला हामिद अली शाह साहब सूरत नास की तिलावत फरमाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من الجنة والناس صدق الله العظيم. آمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رحمن يا رحيم يا كريم يا إله يا رب العالمين. कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो तिलावत की गई है या रब्बुल आलमीन उससे इतना कबूल फरमा। या इलाही रब्बुल आलमीन सैयद मुनीम अली शाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को हिफ्ज़ की तकमील की है। या इलाही रब्बुल आलमीन उनके इस हिफ्ज़ करने को इस मेहनत को अपनी जनाह में कबूल फरमा। या इलाही रब्बुल आलमीन यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं या इलाही रब्बुल आलमीन सबकी मेहनत को अपनी जनाह में कबूल फरमा। या इलाही रब्बुल आलमीन हमारे पढ़ने पढ़ाने को हमारी मेहनत को हमारी जद्दोजहद को जनाब में कबूल फरमा। हम सबको रियाकारी और शिर्क से महफूज मामून फरमा। या इलाही रब्बुल आलमीन इस कुरान मजीद फुरकान हमीद के ज़रिए से हमारे घरों के अंदर जो फितने हैं आसाए हैं मुश्किलात हैं या इलाही रब्बुल आलमीन सबसे हमें महफूज मामून फरमा। या इलाही रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद कि जितने भी तिलावत की गई उसका सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और रसूल उनके अरवाह को इरशाद करते हैं कबूल फरमा। सहाबाए कराम सहाबियात ताबईन तबा ताबईन औलियाए कराम हुफ़ाज़-ए-ज़ाम फ़ुक़हाए कराम
محسن نظام یا الہی رب العالمین جتنے بھی نیک ارواح اس عرفان سے جا چکی ہیں اللہ ان کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں اپنے جناب میں قبول فرما ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قرآن کی تلاوت کو اپنے جناب میں قبول فرما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نصر الله قریب۔ آج پھر اسلام کی اجنبیت کا زمانہ ہے۔ اہل حق کو حق پر قائم رہنے کی پاداش میں سختیوں کا سامنا ہے، لیکن اے راہ حق کے راہیو، جنت کا راستہ آزمائشوں ہی سے تو گھیرا گیا ہے۔ اے نوجوانوں، دنیا کی چند روزہ زندگی کے عوض جنت کا سودا کر لو۔ دوڑو، لپکو،